الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج 10واں پارہ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ جیسا کہ کل ہم نے سورہ انفال کے بارے میں جانا تھا کہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان جو ہیں یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت ہے شروع میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مالک کائنات نے یہ بتایا کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ اگر مسلمان جہاد کریں، جہاد کے بعد اللہ انہیں فتح دینے کے بعد ان کے پاس مال غنیمت آئے، مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، وہ یہ کہ جو قاتل ہے، اگر مسلمان قاتل ہے وہ کسی کو کافر کو مارتا ہے، اب جو اس نے پہنا ہوا ہے، اس کافر نے زرہ پہنی ہے، اس کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سارا کا سارا اس قتل کرنے والے کو ملے گا۔ اسے کہتے ہیں سلب، یعنی مال سلب اسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب وہ مال جو سارا اکٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس مال کے 5 حصے کیے جائیں۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کریں گے، اور باقی جو 4 حصے ہیں انہیں تقسیم کرنا ہے۔ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ایک حصہ دینا ہے جو پیدل لڑ رہا ہے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، پیدل لڑائی کی ہے اس نے۔ ایک ہے گھوڑے پہ لڑائی، گھوڑے پہ جو لڑائی لڑ رہا ہے اس کو 3 حصے دینے ہیں، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے گھوڑے کے۔ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو خرچ کہاں کریں گے۔ اللہ کے نبی کو تعلیم دی کہ آپ اس مال کو کہاں خرچ کریں گے؟ اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اور اسی طرح جہاں اللہ کا رسول چاہے وہاں پہ اسے خرچ کریں گے۔ یہ مال غنیمت کی ساری تقسیم اللہ کے نبی کو اللہ نے سمجھا دی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلی صورت میں بھی اللہ نے چند باتیں بتائی تھیں کہ تم نے جنگ کیسے کرنی ہے اور جنگ کے آداب بتائے تھے، اسی طرح اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے نبی نے ہجرت کیسے کی۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی نبوت کے 13 سال ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی کو مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے، کافروں کو سمجھاتے ہوئے، انہیں شرک سے بچاتے ہوئے، انہیں کہتے ہوئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری اطاعت کرو، مجھے نبی مان لو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے جب 13 سال گزر گئے تو مشرکین نے آپس میں مشورے کیے، انہوں نے بڑی کوششیں کی روکنے کی۔ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال تک اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کو انہوں نے محبوس کیا، قید کیا، بڑی انہوں نے پابندیاں لگائیں
آخر مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بدستور مکہ میں موجود ہیں۔ اللہ نے آخر اپنے نبی کو بھی کہہ دیا آپ بھی چلے جائیں ہجرت کر کے ابو بکر صدیق کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کافر ادھر منصوبے بنا رہے تھے کہ کیسے ہم اللہ کے نبی کی دعوت کو روکیں ٹوکیں، آپ کو کیسے رکاوٹ ڈالیں تاکہ اللہ کا نبی جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتے ہیں جیسے کہ روایات میں آتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ ایک سردار کی شکل میں، ایک قریش کے سردار یا مکہ کے سردار کی شکل میں ان کافروں کے پاس دار الندوہ ان کا مرکز تھا جہاں پہ وہ مشورے کیا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھے کرتے تھے، وہاں پہ آ گیا، وہاں پہ آ کے اس نے ان کو مشورے دیے۔ کافروں نے کہا جی کیا کرنا چاہیے، ابو جہل اور اس کے حواری بیٹھے سب سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں محمد کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ایسی جیل ہو جس کا بس روشن دان ہو، یہ وہاں پہ رہے، آخر یہ ایک دن وہاں پہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ شیطان کہنے لگا نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا، اس کے حواری، اس کے چاہنے والے، اس کے صحابہ، اس کو ماننے والے وہ اتنے اس کو محبت پیار دیتے ہیں، انہوں نے وہ روشن دان سے یا چھت پھاڑ کر اس کو انہوں نے آزاد کر لینا ہے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا مشورہ کسی نے دیا، کسی سردار نے، اس نے کہا یوں کرو محمد کو جلا وطن کر دو، اس کو کسی اور شہر میں نکال دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم اس کے ظلم سے، اس کی اس دعوت سے، اس کے منہج سے محفوظ ہو جاؤ گے، یہ جانے، اس کا کام جانے۔ شیطان کہنے لگا نہیں، اگر اس طرح کرو گے یہ کیا کرے گا، اس کو تم بھیج دو گے، جہاں جائے گا اس کی دعوت عام ہوگی، اس کی دعوت پہ لوگ لبیک کہیں گے، لوگ اس کے متولی بن جائیں گے، لوگ اس کے جناب غلام بن جائیں گے، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا یہ تم پہ حملہ کرے گا اور تمہیں اپنے مغلوب کر لے گا، اس طرح تو تمہاری بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ تیسرا مشورہ کہنے والے کہتے ہیں ابو جہل نے دیا، کہتا ہے پھر یوں ہی کرنا چاہیے، میں مشورہ دیتا ہوں، ہم یوں کرتے ہیں ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے بندے لیتے ہیں، 100 بندہ کرتے ہیں، 100 بندہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیتے ہیں، یہ اللہ کا نبی جب گھر سے باہر نکلے سارے اس کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں، سارے ایک بار کی حملہ کریں، ایک بار حملہ کریں، پتہ نہیں کس کی تلوار سے یہ مر جائے گا، اب اس کے خاندان والے کس سے بدلہ لیں گے، یوں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب ساروں نے، شیطان نے بھی کہا تم نے ٹھیک بات کی ہے، تم نے اچھی بات کی ہے، اس طرح اس کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ اکبر، شیطان نے شاباش دی، اور اس کے بعد یہ سارے مشرکین مکہ جو تھے، ان کے حواری چاہنے والے، انہوں نے وہ بندے ادار لیے یا جس طرح بھی لیے، ان کو اللہ کے نبی کے گھر ارد گرد انہوں نے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ حکم دے دیا تھا، آپ نے ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق کے ساتھ جانے کا پلان بنا لیا، منصوبہ بنا لیا۔ آپ نے کیا کیا، رات کا ٹائم ہے، جیسا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے بستر پہ سو جانا، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو بھی آ جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی آپ نے مٹی اٹھائی، اس طرح پھینکی، اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، سارے اندھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ 100 کے 100 بندے وہیں پہ کھڑے رہ گئے۔ اتنے میں صبح کا ٹائم ہو گیا، کسی کہنے والے نے کہا وہ تم نے محمد اس کا ساتھی، وہ تو ہم نے دیکھا کہ نکل گئے، پھر جلدی سے گھر میں آئے، دیکھا علی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کو ہلایا چلایا، حضرت علی سوئے ہوئے تھے اپنی نیند میں، بڑی ان کو نیند پیاری آئی ہوگی محمد کے بستر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس کو جگایا، پوچھا محمد کہا چلے گئے؟ پھر کسی کہنے والے نے بتایا یہ اللہ کے نبی جو ہے تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کے گیا ہے۔ پھر سب نے اپنی آنکھوں کو ملا، اپنے چہرے کو دیکھا، مٹی کو دیکھا، کہا ہاں یہ تو ہوا ہے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اندھا کیا، اللہ کے نبی کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری مددیں یوں آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے مدد کی، فرمایا تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں ان پہ غلبہ دیا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 313 کے اس لشکر کو لے کر آپ تو کافرے کو روکنے کے لیے گئے تھے، جب رستے میں آپ نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہو جائے گی، ابو جہل اس کے حواری آ رہے ہیں، 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، پورے جاہو جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑا ہتھیار ہے، اسلحے ہیں ان کے پاس، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، زرہ ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کسی کے پاس تیر تھی تو تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس تلوار تھی بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، زرہ تھی کمان نہیں تھی، کسی کے پاس ڈال نہیں تھی۔ ایسے عالم میں مسلمانوں نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی عطا کی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسلمانوں سے پوچھ رہے اور مجھے مشورہ دو۔ مہاجرین کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ انصار بھی تھے، آپ چاہتے تھے انصاریوں میں سے کوئی بندہ بات کرے۔ آخر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ ہم سے کوئی رائے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اگر ہمیں کہیں گے سمندر میں کود جانے کا، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں کہیں گے تو اور تیرا رب لڑ، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جاننے وار دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارا خون گرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس بات کو سن کے بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پھر جنگی پلان ترتیب دیا، وہاں میدان میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں پہلے جنگیں کیسے ہوتی تھیں، پہلے سردار نکلتے تھے، بڑے بڑے سردار، کافروں کی طرف سے سردار نکلے، ولید نکلا، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، کہتے محمد بھیجو اپنے ساتھیوں کو۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج دیا، کہا نہیں انصاریوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو اپنے ان لوگوں سے ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ہمارے ساتھیوں میں سے بھیجو، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھیجو۔ آپ نے فرمایا علی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو، ابو عبیدہ بن جراح تم بھی اٹھو۔ ان تینوں نے جا کے ان کو ناک کے چنے چبوائے، پہلی وار میں ہی علی نے کام تمام کر دیا، حمزہ نے بھی کام تمام کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح چونکہ تھوڑی عمر میں بڑے تھے، ابھی ان کی لڑائی جاری تھی، یہ فارغ ہوئے، انہوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اصل میں جنگ شروع ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی گردنیں اتر رہی ہیں، مارنے والا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 1000 فرشتہ آیا میرے نبی کی مدد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فتح یابی عطا کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس طرح فتح یابیاں عطا کرتے ہیں، تم میرے بن کے تو دیکھو۔ اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی، کافر چلے گئے، اب مسئلہ تھا قیدیوں کا۔ مسلمانوں نے 70 کو مار دیا، اتنے زخمی کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب جو 70 قیدی آیا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، وار کر کے ان کو میدان میں لے کے آیا۔ وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ڈرتے تھے، خائف تھے۔ پہلے انہوں نے کہا اگر ہم سارے چلے گئے، پہلے قافلے میں اتنے لوگ ہیں
جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، اب یہاں سے 1000 بندہ یہ بھی نکل جائے، ہمارے پیچھے بچے اور عورتیں رہ جائیں گی، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک قبیلہ ان کا دشمن تھا، انہوں نے نام لیا، انہوں نے اگر حملہ کر دیا ہم کریں گے کیا؟ شیطان پھر آ گیا سراقہ بن مالک کی شکل میں، ایک سردار تھا، یعنی جس قبیلے سے ان کی دشمنی تھی ان کا سردار بن کے آ گیا شیطان انسانی شکل میں۔ کہنے لگا کیوں خائف ہو، جاؤ تم، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں قوم کا سردار ہوں، تم پہ حملہ نہیں ہوگا۔ کہتا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ساتھ چل پڑا، ان کو رستے میں حوصلہ دیتا رہا، تسلیاں دیتا رہا، انہیں کہتا رہا کوئی بات نہیں ہے۔ جب میدان بدر میں پہنچا نا، جب اللہ کے فرشتوں کو دیکھا تو کیا کہنے لگا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کی عادت ہے برے اعمال کو، بری چیزوں کو، خطرے والی چیزوں کو، خطرناک چیزوں کو بڑا مزین کر کے، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی یہ آزادی کے نام پہ لوگوں کو راغب کرتا ہے، کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام پہ عورتوں کو نچواتا ہے، نکالتا ہے، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ نکال کے لوگوں کو بتاتا ہے بڑی اس میں خوبصورتی ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، اس طرح کر کے باہر نکالتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی شیطان نے یہی کیا، کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، جب اس نے ہماری فرشتوں کی جماعت کو دیکھا ایڑیوں کے بل چلا گیا، کہنے لگا انی ارا، اور میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں ما لکم لا ترون، جو تم دیکھتے ہی نہیں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے۔ شیطان یہ کہتا وہ چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے جنگ لڑی جیسے کہ آپ نے سن لیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی۔ بدر کے بعد، بدر کی ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں یاد رکھو ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے دفاعی لحاظ سے، کبھی بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے تم میں۔ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ دشمن تمہیں ڈرائے گا، تم نے انہیں ڈرانا ہے، اپنے گھوڑوں کو قائم رکھنا ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے میدان جنگ میں گھوڑے کام آتے ہیں، یہ جتنے مورچے ہیں نا، مورچوں کی حفاظت کے لیے آج بھی فوجی گھوڑوں پہ جاتے ہیں۔ خاص طور پر کشمیر کا علاقہ جو ہے، پہاڑی علاقوں میں جہاں کاریں نہیں چل سکتی، وہاں پہ گھوڑوں سے آج بھی رکھوالی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تیار رہو، تیار رہو، اور دنیا اسی طرح تیار ہے، کیونکہ اللہ نے کیوں کہا ہمیں جو اسلحے میں ون ہے وہی ون ہے، سپر پاور وہی ہے۔ آج امریکہ جو ہے سب سے زیادہ اسلحے پہ خرچ کرتا ہے پوری دنیا میں، اسی کا ہولڈ ہے، اسی کی پاور ہے۔ لوگ سارے کہتے ہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں، وہ ان کے گھروں میں آ کے حملہ کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اسلحہ اس کے پاس ہے، ساری طاقت اسی کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی طاقتور بنو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ لیکن آج مسلمانوں کو اس بات سے دور کر دیا گیا، کہا گیا تمہیں جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جہاد کو غلط نام دے دیا گیا، دہشت گردی کا، مجاہدین کو دہشت گرد کہا گیا، بنیاد پرست کہا گیا، جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی اسلام کی طاقتور جو چیز تھی وہ غائب ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم سے صلح کریں، ان سے صلح کر لو، وَإِن جَانَوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی بات نہیں ہے، صلح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کافروں نے ہمیشہ مسلمانوں پہ یلغار کی ہے۔ ہمارے ملک کی جنگ یہ دیکھ لو، 1965 میں انڈیا آیا، 71 میں انڈیا آیا اور ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، کارگل جنگ ہو، جو بھی جنگ ہو، ہمیشہ انڈیا نے حملہ کیا ہے، مسلمانوں نے دفاع کی ہے۔ افغانستان کو دیکھ لو، یہاں پہ بھی امریکہ آیا، روس آیا، کبھی
مسلمانوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. فلسطین کا علاقہ انہوں نے لیا, کشمیر پہ یہ ظلم کر رہے. مسلمانوں نے تو کبھی ظلم کیا ہی نہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون. اے میرے پاک پیغمبر, جن لوگوں سے تو نے معاہدے کیے ہیں نا, اگر وہ معاہدے کو توڑتے ہیں تو تو کیا کر, وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ, تو ان کے ساتھ جنگ کر. کیوں معاہدہ توڑتے ہیں؟ آج ہمارے انڈیا کے ساتھ کتنے معاہدے ہیں جس کو اس نے توڑا ہے. یہ پانی کا معاہدہ, دریاؤں میں پانی چھوڑنے کا معاہدہ ہمیشہ توڑتا ہے. جہلم پہ اس نے ڈیم بنائے, چناب پہ اسی نے ڈیم بنائے, کشمیر پہ اس نے قبضہ کیا. اگر ہم نے جنگ کی ہوتی آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا. اللہ مسلمانوں کو بہادری عطا فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے اینڈ پہ کہا, اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیدی آ گئے, اب اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے, ابو بکر و عمر سے, کہا ان کا کیا کرنا ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے, نرم آدمی تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ہیں, پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے, ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی, عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر جاہو جلال والے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میری ویسے رائے نہیں ہے جیسے ابو بکر کی رائے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری رائے یہ ہے علی کا رشتہ دار علی کے سپرد کیا جائے, میرا رشتہ دار میرے سپرد کیا جائے, ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے سپرد کیا جائے. جس صحابی کا رشتہ دار ہے اس کے سپرد کیا جائے, وہ اس کی گردن اتارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہاری بات تو ٹھیک ہے, لیکن میری رائے بھی یہی ہے جو ابو بکر کی رائے ہے, لہٰذا ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اب عمر کہتے ہیں میں صبح آیا نا, صبح اللہ کے نبی بھی رو رہے, ابو بکر بھی رو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا؟ ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ اگر رونے والی بات ہے میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے روؤں, آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس بات سے ناراض ہوئے ہیں جو ہم نے رائے رکھی تھی, جو فیصلہ کیا تھا. یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بیان کی ہے. آگے سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ جانے, لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے اس لیے اس کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے, واللہ عالم. بہرحال اس سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا باتیں کی ہیں؟ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا, چونکہ مکہ جو تھا مرکز تھا, مسلمانوں کا مرکز آج بھی ہے, اس زمانے میں بھی مرکز تھا دین کے اعتبار سے, ویسے بھی ساری تجارت جو تھی اسی رستے پہ ہوتی تھی. تو اللہ نے جب مسلمانوں کو فتح یابی دی نا, مسلمانوں پہ فتح یابی ہوئی, اللہ نے دی فتح مکہ کی صورت میں, تو اللہ نے پھر کہا اے نبی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں ان لوگوں کو کہ ہمارے جن کے ساتھ معاہدے ہیں نا بس وہ 4 مہینے تک ہیں, 4 مہینے بعد خود ہی ختم ہو جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرے ننگا ہو کے کرے. پہلے کیا ہوتا تھا, کعبۃ اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے, اس وجہ سے مشرکین نے کہا ہوا تھا, اپنی طرف سے دین بنایا ہوا تھا, کہتے تھے جو بھی بندہ آئے ہم سے احرام لے کر چادریں لے کر وہ طواف کرے. اب جن کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ تو لے لیتے تھے, جن کے پاس نہیں ہوتے تھے وہ پھر ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. فرمایا کوئی مشرک جو ہے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا
یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کیے، ساتھ اللہ نے یہ پیغام بھی دیا، فرمایا لوگوں ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کافروں کو اللہ نے کہا تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر تم ایمان لے آؤ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، فاخوانکم فی الدین، تم سارے ہمارے بھائی ہو۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آج ہماری ساری امت مسلمان نماز کے بغیر ہے، گھروں کے گھریں نمازی نہیں ہیں، بے نماز، باپ بھی بے نماز، ماں بھی بے نماز، بھائی بھی بے نماز، سارا کنبہ قبیلہ بے نماز۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ بستیوں کی بستیاں ہیں، یہ مسجدیں کوئی زیادہ بڑی نہیں ہیں اگر سارے لوگ نماز پڑھیں، یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، لیکن آج مسجدیں ویران ہیں، نمازیوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی آئے تو صحیح، عبادت تو کرے۔ بہرحال اللہ نے کیا کہا؟ جو نماز پڑھتا ہے تمہارا بھائی ہے۔ نماز اصل حقیقت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے، کون مسلمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں اور بھی باتیں کی، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے عمرے 4 کیے ہیں، حج ایک ہی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو پاک صاف بنانے کے لیے 9 ہجری کو ابو بکر کو پہلے بھیجا کہ ابو بکر جاؤ، حج تم نے کروانا ہے، تم امیر حج ہو، خطبہ تم نے دینا عرفات میں، اور ساتھ تم نے اعلان کرنے ہیں جو میں نے اعلان پہلے بتا دیے ہیں کہ آپ نے کہا وہاں پہ اعلان کر دینا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ پھر ہوا کیا؟ اگلے سال اللہ کے نبی نے حج کیا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مشرک ہوتا، اور کوئی بندہ ننگا بھی نہیں تھا، اور پھر سارے عرب میں اعلان ہو گیا، 1,44,000 بندے نے، جب میڈیا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر حج کیا، اتنے لوگ۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی ترغیب دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا آدمی جو مسلمان ہے میرے نزدیک بڑی اہمیت والا ہے، میرے نزدیک اس کی بڑی شان ہے، بڑی وقت ہے۔ ادنا سے ادنا آدمی بھی اگر جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، بیچ میں ادنا سے ادنا آدمی کہہ دیتا ہے کسی کافر کے بارے میں کہ میں نے اسے پناہ دی ہے، سارے لشکر کو ماننا پڑے گا، سارا لشکر کہے گا ہم نے اسے پناہ دی ہے۔ ادنا سے ادنا آدمی یہ اعلان کر دے، اس کی بات کی بھی اتنی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی ترغیب دی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا لوگوں، اللہ کے نزدیک اعمال کی، نیکیوں کی قدر و قیمت کب ہے؟ فرمایا اس وقت قدر و قیمت ہے جب تم شرک نہ کرو، تم نیکیاں کرو۔ اگر تم شرک کے بغیر عمل کرو گے تمہارے اعمال جو ہیں اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ اللہ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بھی حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، زمزم کا پانی پلاتے تھے، اور انہیں کھجوریں کھلاتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کا گوشت حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ فرمایا اس وقت تک کام نہیں سدھرے گا جب تک تم اپنے اندر سے شرک نہیں نکال دیتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا لوگوں یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے کہ تم ان کو دوست بناؤ، چاہے تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا کوئی یار ہے، اسے تم دوست بناتے ہو لیکن وہ کافر ہے، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ فرمائے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر یہ تمہارے بھائی اور یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارا خاندان، یہ کنبہ قبیلہ
یہ تمہارا مال اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تمہیں روک رہا ہے، یہ مکانات جو ہیں یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، تو یاد رکھو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو، یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی کہ لوگوں لڑتے جو ہیں میدان میں وہ مجاہد نہیں لڑتے، تلواریں نہیں لڑتی، تیر نہیں لڑتے، اللہ لڑتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ پہ توکل لڑتا ہے، اعتماد لڑتا ہے، بھروسہ لڑتا ہے۔ اللہ نے مثال دی، فرمایا حنین کے دن تم 12,000 تھے، کافر جو تھے 4,000 تھے، تم نے سوچ لیا آج تو فتح ہی فتح ہے، تم نے اللہ سے رابطہ نہیں کیا، اللہ سے ملاقات نہیں کی، دعا نہیں کی۔ ہوا کیا؟ مسلمان جب جا رہے تھے نا، ان کے ذہنوں میں تھا ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو کوئی کافر مارے گا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ وہ کیا تھے؟ کافر پہاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمان جو تھے یہ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں بھی میرا نبی جنرل تھا، قائد تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، اللہ کے نبی جمے رہے۔ آپ نے لوگوں کو آواز دی، فرمایا او لوگو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، لوگوں میری طرف آؤ۔ جب صحابہ نے آپ کی آواز کو سنا، ندا کو سنا، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، سارے مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے پھر مدد کی، مسلمانوں کو فتح یاب دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تلواریں، یہ فوجی یہ نہیں لڑتے، اصل ایمان لڑتا ہے، ایمان۔ آج ہماری بھی فوج بڑی ہے، بہت بڑی فوج ہے، دنیا کی 5ویں 6 نمبر پر فوج ہے، لیکن ہم مغلوب بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، اپنے علاقے کھو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سمجھا فوجیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی، یہ توکل لڑتا ہے، بھروسہ لڑتا ہے، اعتماد لڑتا ہے اللہ پر، اللہ پہ یقین لڑتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بات بیان کی، آخری بات ہے میری لیکن ہے تھوڑی سی طویل، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور کون تھی؟ روم تھا اور ایران تھا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کے غلبے کو دیکھا، مسلمانوں کے جاہ و جلال کو دیکھا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھا، اس سے پہلے تو لوگ یہی سوچ رہے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا، اب مسلمانوں کی قوت بھی بڑھ گئی، سارا حجاز جو تھا مطیع ہو گیا۔ ایسے عالم میں روم کے بادشاہ کی طرف سے ہلچل محسوس ہوئی مسلمانوں کو کہ وہ کہہ رہا ہے میں مسلمانوں پہ حملہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے موقع ہی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، 20,000 کا لشکر تھا، آپ نے جا کے ان کی سرحد کے پاس تبوک کے علاقے میں جہاں ان کی سرحد تھی وہاں پہ 20 دن قیام کیا، لیکن دشمن کو یہ جرأت نہیں ہوئی آپ پہ حملہ کرنے کی، آپ کے سامنے آنے کی۔ یہ جو جنگ تھی اس میں پتہ چلا منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں اس صورت میں ذکر کی، فرمایا منافقوں کا حال کیا ہو گیا؟ منافق ڈر گئے، خائف ہو گئے، کہنے لگے گرمی کا موسم ہے، پھل پکا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے، آپ نے ان کو چندے کا بھی کہا۔ اس موقع پہ ابو بکر اپنا پورا گھر کا سامان لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے، عثمان غنی نے انتہا کر دی۔ اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے ان کا مال لے کر، سونے کے سکے لے کر آپ اپنی گود میں اس طرح
اچھالتے تھے، کہتے تھے اللہ دیکھ عثمان نے کتنی سخاوت کی ہے، اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کہا تھا اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو عثمان کو کوئی چیز جو ہے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ یہ موقع تھا، ایسے موقع پہ صحابہ نے بڑا تعاون کیا۔ کچھ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نے رات کو ایک یہودی کے یہاں مزدوری کی، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اس نے تھوڑے سے دانے دیے، آدھے اس نے گھر میں دیے، آدھے لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ رہے، رستے میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے یہ دیکھو اس کے دانوں سے، اس کے غلے سے روم فتح ہونا ہے، یہ تھوڑے سے دانوں سے۔ منہم من یلمزک فی الصدقات فإن اوتوا منها رضوا وإن لم یؤتوا منها اذا هم یسخطون۔ ایسی باتیں کرتے تھے منافق۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا اور ساتھ اپنے نبی کو کہا اے میرے نبی تیرا متوالا، تیرا پروانہ، تیرا چاہنے والا، جانسار، وفادار، ساری رات اس نے مزدوری کی ہے، مزدوری کے بعد اتنے سے دانے لے کے آ رہے ہیں، اس کے دل کو تو نے تسلی دینی ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا اس کے دانے لے کر، اس کی کھجوریں لے کر یہ جو ڈھیر ہے اس کے اوپر پھیلا دینا۔ منافق اور کیا کہتے تھے؟ مولویوں کو باتیں، یہ اس زمانے کی باتیں، قاریوں کو باتیں کہتے تھے دیکھو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، یہ کھا کھا کے پھٹے ہوئے ہیں، موٹے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ وہ منافق جس نے یہ بات کی تھی آ کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں نے تو ایسی بات نہیں کی، اللہ نے وحی نازل کر دی اور ساتھ کہا قل اباللہ وآیاتی ورسلی کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ ہی ملا ہے؟ کیا تمہیں رسول ہی ملا ہے؟ کیا اس کی نشانیاں آیتیں تمہیں ملی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ نے قاریوں کو، مولویوں کو آیتیں کہا ہے، نشانیاں کہا ہے۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، جب یہ مذاق کر رہے ہوں ان کی مجلس نہیں اختیار کرنی۔ پھر آپ کو پتہ ہے منافقوں کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ فوت ہو گیا، بڑی باتیں کرتا تھا، نبی کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار آپ گزر رہے تھے، آپ کو کوئی کام تھا، جب عبداللہ بن ابی کے پاس آئے کہنے لگا محمد تو سواری پہ آیا ہے، تو نے مٹی اڑائی ہے، اس طرح کی توہین آمیز باتیں کرتا تھا۔ فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اللہ کے نبی کا صحابی، چاہنے والا، بڑا محب۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جب جانے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس نے ساری عمر آپ کو تکلیفیں دی ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں عمر، میرے جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ اس کی مغفرت کر دے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، تو اس کی مغفرت کی، معافی کی بات کر، چاہے تو 72 دفعہ بھی کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ 70 دفعہ بھی کہے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی طرف سے اس کو قمیض بھی اپنی پہنائی، اس کے منہ میں اپنی تھوک لاپے دہن بھی ڈالا، جنازہ بھی پڑھایا۔ اللہ نے پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا اس قسم کے منافق جو لوگ ہیں اتنے دین سے دور ہیں، اتنے مجھے برے لگتے ہیں، اتنے مجھے یہ گندے لگتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ کے نبی کبھی بھی آپ نے ان لوگوں میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ ساری بات اللہ نے بیان کی۔
ان کی باتیں، ان کی مکاریاں، ان کی چال بازیاں، سارا کچھ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اور پھر اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ تھے، سواریاں نہیں تھیں، غریب تھے، کنگال تھے، دل کرتا تھا جہاد پہ جانے کو، آپ کے پاس آئے روتے ہوئے، اللہ کے نبی ہمارا دل کرتا ہے سواریاں مہیا کریں، ہم بھی جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ اللہ نے کہا ایسے بندے بھی موجود تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا منافق جو ہیں ان کا دل جو ہے، نظریہ جو ہے وہ مومنوں والا نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ کیا کرتے، نیکی کی تعلیم نہیں دیتے، یہ برائی کی تعلیم دیتے۔ مومنوں کے بارے میں کہا یہ نیکی کی تعلیم دیتے، نمازیں پڑھتے، میں ان سے خوش ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔